میں نے آج کی ملاقات ہوئی آپ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ کل فیملی کی ملاقات کروائی جائے گی. کل کل اچھا فیملی کی ملاقات کروائی جائے گی، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کل کا بات. تو ہوگا، کچھ فرق پڑے گا. باقی ہم تو ہیں، ہم اگر گورنمنٹ اور جوڈیشری تلوار بکف ہو جائے عمران کے خلاف تو ہم بھی تلوار بکف ہو جائیں گے. صاحب بتائیے گا کہ دیکھیے اس پہ دفتر نے اس پہ معمول اعتراضات لگائے ہوئے تھے. اب ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اعتراضات لیکن بہرحال لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب نے ہی کہا کہ اس کو اگلے ہفتے رکھ لیں، اس وقت تک ہم جو بھی اعتراضات ہیں وہ دور کر دیں گے. اس دوران انشاءاللہ کل جو ہے درخواست جو خان صاحب کی طرف سے لگی ہوئی ہے اس کی بحث ہو جائے گی، اور جو بھی ہوگا پھر اس وکلا صاحبان آئے ہوئے تھے اور پولیٹیکل ورکرز بھی آئے ہوئے تھے. تو جیسے ہی القادر ٹرسٹ والی کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو جو نیب کے وکیل صاحب تھے، پروسیکیوٹر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کیس کی جو مین اپیل ہے اس میں ہمیں نوٹس نہیں ہوا ہے، اور دوسرا جو آپ سی ایم پہ آرگومنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سی ایم کا بھی ہمیں نوٹس نہیں ہے. جب تک مین اپیل نہیں لگے گی تو اس وقت تک اس پہ آرگومنٹس نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہمارے وکیل صاحبان جو تھے انہوں نے اس پہ استفسار کیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ اپیل ایڈمٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے آپ نے نمبر آف ایڈجرمنٹس لی ہیں جو کہ ویری ان ایتھیکل اور ویری ان کانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس بات پہ کافی گرما گرمی ہوئی کورٹ کے اندر. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آنریبل کورٹ نے جو پروسیکیوٹر صاحبان تھے نیب کے ان کو فائن کیا 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کر کے. تو پھر انہوں نے ڈیٹ ان آفس دے دی. ڈیٹ ان آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پیچھے جو آفس ہے ہائی کورٹ کا اس سے وہ باقاعدہ نوٹسز نکلیں گے. جو پارٹی ہے جو جیسے یہ نیب پارٹی ہے، مخالف پارٹی ہے، کمپلیننٹ پارٹی ہے، تو اس میں ان کو نوٹسز وغیرہ نکلیں گے اور اس کے بعد جا کے وہ ان کی تعمیل ہوگی. تعمیل ہونے کے بعد وہ کیس ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگا، اس کے بعد پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی. مطلب یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ایک طویل پروسیس ہے. اس سے قبل بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ 5 ماہ کے بعد یہ کیس جا کے ارلی جو پہلا نوٹس تھا وہ 5 مہینے قبل ہوا تھا. حالانکہ نوٹس کی سرونگ کا تو معاملہ آج 21ویں صدی کے اندر یہ بڑا مائنر سا ایک ایشو ہے. آپ ود ان نو ٹائم وہاں سے ایک فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی تعمیل کروا سکتے ہیں. نیب اتنا بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو لیکن وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوئے، پولیٹیکل ورکرز بھی اور وکلا صاحبان بھی. تو آپا نے ان دا مین وائل کیا کیا، آپ آؤٹ کی روسٹم پہ گئی تو ان کے وکلا صاحبان نے ان کو منع کیا کہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کرنے دیں. تو پھر ان دا مین وائل کورٹ نے کہا کہ جی اس میں ہم ڈیٹ ان آفس آرڈر ڈکٹیٹ کروایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈیٹ ان آفس کے لیے چھوڑتے ہیں اور کورٹ اس کے بعد برخاست ہوگی. تو اس پہ کافی زیادہ مشتعل ہوئے پی ٹی آئی کے وکلا. ہم لوگ سب بڑے شاکنگ اس میں تھے، موڈ میں چلے گئے. تو اس کے بعد آپا انکلوڈنگ جو لیگل ٹیم تھی، اعتزاز احسن صاحب اسپیشلی آج اس کیس کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اب وہ سیکٹری آفس ہے جو رجسٹرار آفس ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور شی ریفیوز ٹو لیو کہ میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ اس کیس کی ڈیٹ نہیں دیں گے آپ لوگ. تو وہ چیز اسٹل پریزنٹ ان سائڈ. ہم لوگ باہر آئے، ہم بھی انشاءاللہ تب تک موجود ہیں جب تک آپا اندر سے نہیں آتی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ادھر موجود ہیں. سر یہ جو کچھ ہوا عدالتوں میں یا ہو رہا ہے، تو بطور ایک قانون دان، ایک وکیل، آپ کیا کہیں گے سر؟ سر یہ بہت انفارچونیٹ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بارہا یہ کہی ہے کہ آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، اس کے بعد سزا دیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن عدالت کام کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک عدالت کام کرے گی لوگوں کا جوڈیشری پہ ٹرسٹ قائم رہے گا. اگر جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا، آپ بڑے لیول پہ اب جب ڈسٹرسٹ قائم کر دیں گے پبلک پہ تو نیچے لیول پہ عدالتیں متاثر ہوتی ہیں، نیچے لیول پہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے.